بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق موجبات غسل کے بیان کے متعلق ہے۔ ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جن سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ قال، امام قدوری فرماتے ہیں، والمعانی الموجبات للغسل، کہ غسل کو واجب کرنے والی چیزیں انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ حالۃ النوم والیقظہ، فرماتے ہیں کہ منی کا نکلنا کودنے اور شہوت کے طریقے پر مرد سے ہو یا عورت سے ہو، نیند اور بیداری کی حالت میں، فرماتے ہیں کہ منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلنا اور ٹپک کر نکلنا، وہ مرد سے ہو یا عورت سے ہو، حالت بیداری میں ہو یا حالت نیند کے اندر ہو، تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شہوت کی شرط عند الاحناف ہے کہ منی اگر اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، اگرچہ منی کے خروج کے وقت شہوت نہ بھی ہو، صرف انفصال کے وقت کہ منی اپنی جگہ سے جدا ہوتے وقت اس وقت شہوت کے ساتھ ہو تو یہ غسل کو واجب کر دے گا۔ یہ عند الاحناف مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں، انزال المنی علی وجہ الدفق والشہوۃ من الرجل والمرأۃ حالۃ النوم والیقظۃ، کہ منی کا نکلنا ٹپکنے اور شہوت کے طریقے پر عورت اور مرد سے ہو کی حالت میں اور نیند کی حالت میں۔ وعند شافعی رحمہ اللہ خروج المنی کیف ما کان، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں منی کا خروج جس صورت کے اندر بھی ہوگا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، کہ منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، جس صورت میں بھی منی کا خروج ہو، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں یہ غسل کو واجب کرتا ہے۔ یوجب الغسل، یہ غسل کو واجب کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ الماء من الماء، اول ماء سے مراد غسل ہے اور ثانی ماء سے مراد منی ہے۔ الماء من الماء ای الغسل من المنی، یعنی غسل منی سے ہے۔ اب یہاں پر حدیث کے اندر مطلقاً آیا کہ غسل منی سے ہے، کہ منی وہ شہوت کے ساتھ نکلے یا بغیر شہوت کے نکلے، حدیث کے اندر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ لہٰذا جب حدیث کے اندر مطلق ہے تو ہم حدیث کو مطلق رکھتے ہوئے اس پہ عمل کریں گے کہ منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے ہو، جس صورت کے اندر بھی ہوا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا موقف اور دلیل تھی۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّطْهِيرِ يَتَنَاوَلُ الْجُنُوبَ، کہا تھا کہ منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ ہماری دلیل کہ بے شک امر بالتطہیر یہ جنبی شخص کو شامل ہے۔ قرآن مجید کے اندر آیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور جنبی جنابت سے ہے۔ جنابت کہتے ہیں والجنابۃ فی اللغۃ خروج المنی علی وجہ الشہوۃ، جنابت عربی لغت کے اندر کہتے ہیں کہ منی کا خروج شہوت کے طریقے پر ہو، اور جنبی جنابت سے ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جنبی شخص تب ہوگا کہ جب منی کا خروج شہوت کے طریقے پر ہوگا۔ آگے صاحب ہدایہ اس کی مثال بھی پیش کرتے ہیں، یقالو کہ کہا جاتا ہے، اجنب الرجل اذا قضى شہوتہ من المرأۃ، جب کوئی شخص اپنی بیوی سے اپنی شہوت کو پورا کرے تو کہا جاتا ہے اجنب الرجل، اجنب الرجل۔ ظاہر ہے وہ شہوت کا پورا کرنا تب ہی ہوگا کہ جب منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہوگا۔ جب منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہوگا تو وہ جنبی اس کو کہا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شہوت کے ساتھ منی کا نکلنا یہ موجب غسل ہے، غسل کو واجب کرنے والا ہے۔ والحدیث محمول علی الخروج عن شہوت، اب اس حدیث کا جواب دیتے ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ نے پیش فرمائی تھی، الماء من الماء، کہ غسل جو ہے وہ منی سے ہے۔ احناف اس کا جواب دیتے ہیں، احناف فرماتے ہیں کہ الماء من الماء والی حدیث جو ہے وہ محمول ہے اس حالت پر کہ منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہو، تو پھر جو ہے وہ غسل واجب ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ انفصالہ عن مکانہ علی وجہ شہوت، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، ایک ہے منی کا اپنی جگہ سے جدا ہونا، دوسرا ہے منی کا خروج ہونا۔ انفصال کہ جب منی اپنی جگہ سے جدا ہو، اب طرفین کے ہاں یہ ہے کہ صرف انفصال کے وقت شہوت کا ہونا، کہ جب منی اپنی جگہ سے اپنے محل انفصال ہو اس کا، یعنی جدا ہو، تو شہوت پائی جائے تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ اگرچہ خروج کے وقت شہوت نہ بھی ہو، فقط انفصال کے وقت شہوت کا پایا جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف کے ہاں یہ ہے کہ انفصال اور خروج دونوں کے وقت شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی جب منی اپنے جگہ سے جدا ہو تو اس وقت بھی شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، اور جب منی کا خروج ہو تو اس وقت بھی منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ امام ابو یوسف کے ہاں ہے۔ المعتبر عند ابی حنیفہ و محمد انفصالہ عن مکانہ علی وجہ شہوت، پھر معتبر طرفین کے ہاں کہ منی کا جدا ہونا اپنی جگہ سے شہوت کے طریقے پر یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، اگرچہ خروج کے وقت شہوت نہ بھی ہو۔ مثال کے طور پر کہ منی اپنے جگہ سے تو شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن کسی شخص نے منی کے خروج کو ہاتھ کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے روک دیا گیا، اور جب شہوت ختم ہو گئی تو پھر اس منی کا خروج کیا گیا۔ اب یہاں پہ انفصال کے وقت شہوت پائی جا رہی ہے لیکن خروج کے وقت شہوت نہیں ہے، تو طرفین کے ہاں یہ ہیں کہ فقط انفصال کے وقت شہوت کا پایا جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ وعند ابی یوسف رحمہ اللہ ظہورہ ایدن، اور امام ابو یوسف کے ہاں یہ ہے منی کے انفصال کے ساتھ ساتھ منی کے خروج کے وقت بھی شہوت کا پایا جانا ضروری ہے، اعتبارا للخروج بالمزاجلۃ، وہ قیاس کرتے ہیں خروج کو جدا ہونے پر، انفصال پر قیاس کرتے ہیں، کہ جس طرح منی کا انفصال شہوت کے ساتھ ہونا ضروری ہے، اسی طرح منی کا خروج شہوت کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ انفصال و خروج کے وقت شہوت کا پایا جانا امام ابو یوسف کے ہاں ضروری ہے۔
غسل یتعلق بہما، کیونکہ غسل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے، خروج و انفصال کے ساتھ۔ جب غسل کا تعلق ان دونوں کے ساتھ ہے تو لہٰذا دونوں صورتوں کے اندر شہوت کا پایا جانا ضروری ہے۔ وَلَهُمَا، اب یہاں سے طرفین کی دلیل، طرفین نے کہا تھا کہ فقط انفصال کے وقت شہوت کا پایا جانا یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جب منی کا انفصال ہوا شہوت کے ساتھ، یعنی جب منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی تو من وجہ جو ہے وہ غسل واجب ہو گیا۔ جب من وجہ غسل واجب ہو گیا تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ غسل کو واجب قرار دیا جائے۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ مَتَى وَجَبَ مِن وَجْهٍ، فرماتے ہیں ان دونوں کی دلیل یعنی کہ طرفین کی دلیل کہ جب من وجہ غسل واجب ہو چکا ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ غسل کو واجب قرار دیا جائے۔ آج کے سبق کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔